آج کل لڑکیاں تعلیم حاصل کی ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیاں جنہیں عالمہ کہا جاتا ہے، ان سے لوگ اب شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، مگر گھر میں آنے کے بعد یہ صرف اپنے حقوق بیان کرنے کے لیے در پہ رہتی ہیں، صرف اپنے حقوق بیان کرتی ہیں۔ شریعت نے مجھے یہ حق دیا ہے، شریعت نے مجھے یہ حق دیا ہے، شریعت نے مجھے یہ حق دیا ہے کہ میں ساس سسر کی خدمت نہیں کر سکتی۔ شریعت میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہا ہے، حدیث میں کہا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرو؟ اچھا ٹھیک ہے، ساس سسر کی خدمت کرنا تیرے اوپر واجب نہیں ہے، یہ تیرا حق ہے، لیکن ابھی میں نے بتایا کہ خانگی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے حق سے آگے ایک چیز ہے، جی وہ قربانی ہے، قربانی۔ اور یہ قربانیاں دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ جی وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد عبداللہ، جابر ابن عبداللہ، تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ان کے والد عبداللہ مر گئے، انتقال کر گئے، اور انہوں نے 9 بیٹیاں چھوڑی یا 7 بیٹیاں چھوڑی۔ دیکھو باپ اس دنیا سے چلا گیا، پوری ذمہ داری بھائی کے اوپر ہے۔ اب وہ یہ کہہ دے کہ بھائی بیٹیوں کو پالنے کی ذمہ داری باپ کے اوپر تھی، میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، دیکھو بھائی بول سکتا ہے۔ اور 9 بہنیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو مجھے دیکھ کر مسکرائے آپ، کہنے لگے تزوجت یا جابر، جابر شادی کیے کہ نہیں؟ شادی کر لیے؟ قلت نعم، ہاں اللہ کا رسول شادی کر لیا میں نے۔ آپ نے فرمایا بکرن اور سیبن، کنواری سے کیا ہے شوہر دیدہ سے؟ کنواری ہے یا کنواری نہیں ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کنواری نہیں ہے لڑکی، شوہر دیدہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ارے لڑکی سے کیوں نہیں کیا؟ فحلا جاریتن، کنواری سے کرنا تھا نا، تو اس کے ساتھ کھیلتا وہ تیرے ساتھ کھیلتی، تو اس کو ہنساتا وہ تجھے ہنساتی۔ کہ بھائی انہوں نے کنواری سے شادی نہیں کی ہے بلکہ سیبہ سے کی ہے، تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لڑکی سے کرنا چاہیے تھا نا، کنواری سے کرتے، ان کو اچھی لڑکی مل سکتی تھی۔ کہ اللہ کے رسول میرے والد عبداللہ مر گئے، 9 بیٹیاں چھوڑ کر گئے ہیں، میری 9 بہنیں ہیں، میں نے پسند نہیں کیا کہ میں اپنی بہنوں جیسی کوئی لڑکی گھر میں لے کر کے آؤں۔ یہ دیکھیں قربانی ہے، یہ قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے۔ میں خوبصورت لڑکی لا سکتا تھا، جوان لڑکی لا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا نہیں، ایک جذبے قربان، ایک ہے حق اور ایک ہے قربانی کا جذبہ۔ اس بھائی نے اپنی بہنوں کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ میں نے ناپسند کیا کہ میں اپنی بہنوں کی عمر کی کوئی لڑکی لے کر کے آ جاؤں، لا سکتا تھا لیکن نہیں، میں نے کنواری لڑکی سے شادی نہیں کی۔ ارادہ کیا میرا اس شادی سے؟ ایسی لڑکی کا ارادہ کیا، ایسی عورت کا، تقوم علیہن، جو میری بہنوں کے اوپر قائم ہو۔ قامہ علی کا مطلب بہت وسیع ہے، میری ان بہنوں کی چوٹی باندھ دے، ان کو نہلا دے، ان کو تیار کر دے، ساری چیزیں تقوم علیہن کے اندر آ گئی، یعنی میری بہنوں کو سنبھالے، میری بہنوں کی خدمت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا فقال لی، تو مجھ سے کہا بارک اللہ لکا، اللہ تجھے برکت دے۔ پتہ یہ چلا کہ ایسی عورت گھر میں آئے جو گھر کے تمام لوگوں کا خیال رکھے، اپنی نندوں کا خیال رکھے، اپنی ساس کا خیال رکھے، اپنے سسر کا خیال رکھے، یہ عورت صالحہ ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے لیے خدمت کرے، اپنے شوہر کی نہیں، اپنے شوہر کی خدمت تو کرنا ہی ہے، اپنے شوہر کے لیے خدمت کرے۔ اس حدیث سے یہ مشروعیت معلوم ہوتی ہے۔ جی تو ایک ہے وجوب، واجب تو نہیں ہے مگر مشروع ہے، تاکہ اس مشروع ہونے کی وجہ سے گھر کا جو نظام ہے وہ تباہ و برباد نہ ہو۔ ہر آدمی اگر اپنا حق لینے پر اتارو ہو جائے اور کوئی بھی فرد قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو، تو جس گھر میں قربانیوں کا یہ جذبہ مفقود ہو وہ گھر گھر نہیں رہتا، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا۔ پیار امام